بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام اعتراض ہے کے ساتھ میں ہوں انیکا نثار. ناظرین، جہاں حکومت کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں اور سب سے بڑا چیلنج اس ٹائم پر بجٹ کا آنا ہے، وہیں حکومت کے لیے وہ سیاسی استحکام والا چیلنج اپنی جگہ پر موجود ہے، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ پچھلے کچھ عرصے میں کچھ ایسے بیانات سامنے آئے ہیں جس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کے پی کے اور وفاق کے اندر بھی جو معاملات تھمتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اسپیشلی اس ایس آئی ایف سی کی میٹنگ کے بعد جہاں یہ کہا گیا کہ سی ایم کے پی کے نے بڑے آرام سے دھیمے مزاج سے بات کی، معاملات سنبھلتے ہوئے نظر آئے. اب وہ معاملات ایک بار پھر پیچیدگی کی طرف نظر آ رہے ہیں، لیکن پیچیدگی کی طرف سے ہٹانا ہے تو مذاکرات کی طرف جانا ہے، اور مذاکرات کی طرف جانا ہے تو دل صاف کرنا ہوں گے دونوں طرف. لیکن کیا دل صاف کرنے والی بات پر آ کر ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ماضی کو بھلا سکتی ہیں؟ نہیں. اور ماضی سے ہی بات کرے تو رہ کر نواز شریف صاحب کو بھی ماضی یاد آتا ہے، اپنے جیل کا زمانہ بھی یاد آتا ہے، ان کے ساتھ جیسا رویہ روا رکھا گیا وہ بھی یاد آتا ہے، اور اب وہ کیسا رویہ رکھ رہے ہیں وہ بھی وہ یاد دلاتے ہیں. نواز شریف صاحب نے جیل کے حوالے سے اسپیشلی عمران خان صاحب کی جو جیل کی تصاویر سامنے آئی ہیں اس پر ایک تبصرہ کیا ہے، اس پر کامنٹ کیا ہے. سنیں ذرا. آپ ہمیں تانا دیتے ہیں، ڈیموکریسی کو خود آپ نے تباہ و برباد کیا اس ملک کے اندر. آپ ہمیں مجرم ٹھہراتے ہیں. ہم تو آپ کے گھر چل کے گئے تھے، لیکن آپ تو ہمیشہ ایک روٹھے ہوئے بندے کی طرح سے شروع سے ہی یہ رویہ ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تمہیں جیل میں ڈالوں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نواز شریف کے کمرے سے میں ایئر کنڈیشنر اتار لوں گا. اب تم جیل میں ہو، میرا تو کبھی دھیان بھی نہیں کیا تمہارے ایئر کنڈیشنر کی طرف. ایک کی بجائے دو لگوا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا اس زمانہ، وہ والی بات چل رہی ہے، لیکن گزرے ہوئے زمانے کی بجائے اب کے زمانے میں بھی آ جائے. مذاکرات کی بات بارہا پرائم منسٹر صاحب نے بھی کی، زرداری صاحب نے بھی کی، اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی بار بار یہ بات کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی مذاکرات نہیں کرنے حکومت سے. یہ تو پاکستان تحریک انصاف بڑا کلیریفائی کر چکی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم سے ہرگز مذاکرات نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے مینڈیٹ چرایا ہے بقول پاکستان تحریک انصاف کے. جن سے مذاکرات ہوں گے ان کے حوالے سے بھی عمر ایوب صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی اور یہ بھی کہا کہ کیوں مذاکرات نہیں ہوں گے حکومت سے. سنیں. جن کی منہ میں گونگلو ہیں اور زبانیں نہیں ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ یقین جانے ہمارے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے وہ بات ہی نہیں کر سکتے ہیں. وہ تو بھاگتے ہیں. ہمیں کس سے بات کریں اور کس بنیاد پہ بات کریں؟ ہم لوگ تو بات کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ تو کہتے ہیں، پر پہلے بات کرنے سے پہلے سے آپ نے گراؤنڈ بنانے ہوتے ہیں. مجھے تو الیکشن نظر آ رہا ہے، عوام جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اب یہ الیکشن نظر آنے والی بات صرف عمر ایوب صاحب نے نہیں کہی، اور بھی لوگوں نے کہی ہے. میرے پروگرام میں رمیش کمار صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں. لیکن ایک طرف الیکشن، دوسری طرف گراؤنڈ بنانے والی بات، اور گراؤنڈ بنانے کے لیے کم از کم کے پی کے اور وفاق کے تعلقات بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہونے چاہیے. لیکن جہاں ایک امید کی کرن جاگی تھی اب وہ بھی بجھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کا تند و تیز لہجہ، اور بڑھ کے سنیں ذرا. ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس لگائیں گے، تمہارا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا ہمارے اوپر. میں یہاں پر بحیثیت وزیر اعلیٰ اعلان کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں اور میرے اندر خون ہے، پاٹا ہو یا فاٹا ہو، کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا یہاں پر. اور یہی بتا رہا ہوں، جاؤ گے قدموں پر، جاؤ گے قدموں پر. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے رانا ثناء اللہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما مشیر ہیں، وزیر اعظم کے برائے سیاسی امور. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. رانا صاحب، سب سے پہلے لوگ جنہوں نے بات کی تھی بیسیکلی مذاکرات کی، ان میں سے غالباً آپ سر فہرست ہیں. آپ نے بار بار کہا مذاکرات کریں، سیاسی جماعتوں سے کریں، ہم سے کریں، بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے، ایون جیل کیسز، a lot of things یہ حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن مذاکرات ہوتے ہوئے تو اور دور جاتے جا رہے ہیں. رانا صاحب، مذاکرات کے امکانات ہی نہیں نظر آ رہے ہیں. وہ تو بڑے صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بھی مذاکرات نہیں کرنے، پیپلز پارٹی سے بھی نہیں کرنے، ایم کیو ایم سے بھی نہیں کرنے ان سے جو با اختیار حلقے ہیں. نہیں، دیکھیں ان کا موقف جو ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، اس کے متعلق تو مجھے کبھی بھی جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ کوئی ابہام نہیں رہا. مجھے معلوم ہے کہ پی ٹی آئی میں ماس وائے بانی پی ٹی آئی کے عمران خان کے کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ جتنے سارے جو یہ کوئی بڑکے مارتا پھرتا ہے اور کوئی ادروائز باتیں کرتا پھرتا ہے، یہ سارے اس کو خوش کرنے کے لیے. ان میں سے کوئی بھی اس سے علیحدہ بات کرے، اس کی اگلے دن ملاقات بند ہو جاتی ہے. اور جہاں تک بانی پی ٹی آئی کا تعلق ہے، وہ بالکل کوئی کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ
ایک فتنہ اور افراتفری پہ یقین رکھنے والا انسان ہے. وہ کبھی مذاکرات جو ہے وہ نہیں اس نے کیے. 13 سال ہو گئے ہیں اکتوبر 2011 سے جب سے اسے کچھ اہمیت ملی ہے، اور آج 2024 ہے. لیکن میرا ایک سیاسی کارکن کے طور پہ یہ موقف ہے، رہا ہے، آج بھی ہے، کہ اس وقت پاکستان جن مسائل میں گھرا ہوا ہے وہ معاشی ہیں یا وہ معاشرتی ہیں یا سیاسی ہیں، ان کا حل مابین پولیٹیکل پارٹیز، مذاکرات، ڈائلاگ کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. دیر از نو آپشن. اس کے علاوہ کوئی ایسا رستہ ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر چل کے یہ ملک جو ہے وہ اس بحران سے یا ان مسائل کے اوپر جو ہے وہ قابو پا سکے. رانا صاحب، آئیڈیلی واقعی میں سیاسی جماعتوں کی آپس میں مذاکرات ہونے چاہیے، باقی کسی بھی اور ادارے کا اس کے اندر کوئی عمل دخل ہونا نہیں چاہیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے آئینے سے اگر دیکھیں تو ان کا موقف یہ آتا ہے کہ دیکھیں، اگر واقعی میں حکومت مذاکرات کے لیے سیریس ہوتی تو کوئی کمیٹی بناتی، وہ کمیٹی ہمیں ریچ آؤٹ کرتی، سوائے یہ کہ صرف اور صرف سامنے ایک بیانات دیے جاتے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. باقاعدہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے ریچ آؤٹ کرتے، اور اس کے علاوہ نئے کیسز نہ لادے جاتے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر. تو اس کا مطلب ہے حکومت بیسیکلی تیار نہیں ہے مذاکرات کے لیے، صرف لپ سروس ہے. کیا یہ درست ہے؟ نہیں، دیکھیں، نئے کیس جو نہ لادنے والی بات ہے. جب یہ جرم کریں گے تو نیا کیس کیوں نہیں ہوگا؟ یہ علی امین گنڈا پور صاحب جو آج بڑکیں لگا رہے ہیں، جس دن انہوں نے وہاں پہ پیسکو جو وہاں پہ پاور اسٹیشن ہے وابڈا کا، اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا اور اس کا کنٹرول سنبھالا، وہ واقعہ کو 9 مئی سے کم نہیں تھا. اس دن اس کے خلاف بھی اور جن لوگوں نے یہ جرم کیا تھا ان کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کا اور ریاست کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا، اور ان لوگوں کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا. میری نظر میں جو ہے وہ اس دن ہمارے انٹیریئر منسٹر اور ہمارے پاور منسٹر نے جو ہے وہ جو اس کی باتوں میں آ کے اس سے ملاقات کی، یہ کھسیانی بلی بن کے وہاں بھی اسی لیے گیا تھا ان کے پاس کہ یہ مقدمہ نہ میرے خلاف درج ہو. وہ جب وقت نکل گیا تو اس کے بعد پھر وہ باتیں آئی گئی ہو گئی، اور آج پھر اس نے جو ہے وہ وہی رویہ اپنایا ہوا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب یہ جرم کریں گے تو ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے اور اس کی پوری پکڑ ہونی چاہیے. کسی قسم کی جو ہے وہ رو ریت نہیں ہونی چاہیے. باقی رہی بات کہ مذاکرات وہ سیاسی جماعتوں سے نہیں کرنا چاہتے، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو رکاوٹ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کریں. اسٹیبلشمنٹ سے ان کے مذاکرات تھے، اسٹیبلشمنٹ کو وہ چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے اور یہ ملک سے اپوزیشن کو ختم کر کے یک جماعتی جو ہے ایک فاسسٹ رجیم قائم کریں. یہ تھا ایجنڈا عمران خان صاحب کا. اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ نہیں دیا، اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہو گئی. اس نے کہا یہ میر جعفر ہے، یہ میر صادق ہے، گھر میں ڈاکو آ گیا ہے، یہ چوکیدار جو ہے باہر کھڑا ہے، آگے فائرنگ نہیں کر رہا. یہی جھگڑا تھا نا اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب بھی اس کا وہی جھگڑا ہے. اب بھی وہ چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ مل کے اس کی مخالف سیاسی قوتوں کا خاتمہ کرے اور اسے دوبارہ جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دے. ٹھیک ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام کرنا ہے تو کرے ان کے ساتھ مذاکرات. ہم تو اس میں رکاوٹ نہیں ہے. لیکن ہمارا جو دعویٰ ہے یا ہمارا جو موقف ہے یا میں جو بات کر رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعت چھوڑے اس بات کو حکومت میں کون ہے اور حکومت سے باہر کون ہے. دیر آر پولیٹیکل پارٹیز جن کی عوام کے اندر جو ہے وہ ایک پریزنس ہے، ان کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی نہ آپشن ہے نہ کوئی راستہ ہے. اچھا رانا صاحب، آپ نے کچھ دن پہلے یہ فرمایا تھا کہ پورے مذاکرات کے پروسیس کے اندر عمران خان صاحب ایک رکاوٹ ہے. پھر آپ نے کٹ ٹو سائز کرنے کی بات بھی کی تھی. خان صاحب کو کٹ ٹو سائز کرنا کیوں، کیسے، کس لیے؟ نہیں، دیکھیں، پولیٹیکلی جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ اکتوبر 2011 سے جب اسٹیبلشمنٹ نے
اس بندے کو پالا پوسا، اس ملک کی سیاست پہ مسلط کیا، اس وقت سے جو یہ خرابی کر رہا ہے نا ساری، یہ اب کہتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ اسٹیبلشمنٹ کا 11 سے لے کے 2021 تک جو کردار ہے اس کے اوپر کیوں نہ اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، اس کے اوپر کیوں نہ اسٹیبلشمنٹ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور اسے بھی ساتھ کھڑا کیا جائے. یعنی یہ تو پیداوار ہی اسٹیبلشمنٹ کی ہے. تو اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، تو اب اسٹیبلشمنٹ کے یہ گلے پڑ گیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن کٹ ٹو سائز کرنے کی بات آپ کہہ رہے تھے نا رانا صاحب، وہ کیسے کٹ ٹو سائز کریں؟ ایک پولیٹیکل ریالٹی تو ہے نا وہ. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ان کی جو دیکھیں، اگر پارلیمانی جمہوری سسٹم کو آپ نے چلانا ہے، اگر آپ نے اس ملک میں پارلیمانی جمہوریت کے تحت رول کرنا ہے، اگر آپ نے موجودہ آئین کو برقرار رکھ کے اس کے مطابق آگے بڑھنا ہے، تو پھر جو لوگ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، پارلیمانی ڈیموکریٹک سسٹم پہ یقین نہیں رکھتے، آئین پہ یقین نہیں رکھتے، آپ کو انہیں سیاست سے باہر کرنا ہوگا. اچھا، سیاست سے اگر سیاست میں رہیں گے تو پھر یہی کچھ کریں گے جو اس وقت ہو رہا ہے. سیاست سے باہر کرنا تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ کہ وہ کیا پروسیجر ہونا چاہیے، کون اس سیاست سے باہر کرے گا؟ یہ تو عوام سیاست سے باہر یا سیاست کے اندر رکھتے ہیں. آئین میں درج ہے یہ. نہیں، یہ دیکھیں، یہ کو میں جو بات کر رہا ہوں نا، کو میں کوئی زبانی کلامی بات نہیں کر رہا، آئین میں ہر چیز درج ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کل کو اگر طالبان جو ہیں وہ کوئی سیاسی گروپ بنا کے وہ کہیں کہ جی ہمیں کے پی کے میں الیکشن لڑنے دیں، ہمیں سیاست کرنے دیں، تو آپ اجازت دے دیں گے؟ آپ اجازت دے کے دیکھیں، ایک سیٹ بھی نہ صوبائی نہ قومی کوئی ان کے مقابلے میں مجھے جیت کے دکھائے. یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب بڑکیں لگا رہے ہیں نا، اور فوج کے خلاف جو ہے وہ انڈائریکٹ باتیں کر رہے ہیں، فوج کے جوان روز شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور ایسے ایسے کڑیل جوان دیکھیں، ان کے فوٹو دیکھ کے، ان کی تصویریں دیکھ کے جو ہے آدمی کو یعنی اتنا دکھ ہوتا ہے کہ یہ جوان جو ہے یہ شہید ہو گیا ہے. اگر فوج وہاں سے ایک قدم پیچھے آئے تو یہ ایک دن وہاں پہ حکومت نہیں کر سکتا. یہ کس بات کا چیف منسٹر بنا پھرتا ہے؟ اسے تو وہ شام کو گھر سے نہ نکلنے دیں، وہ یہ اپنے ضلع میں نہ جا سکے، ڈیرا اسماعیل خان میں. اگر فوج وہاں سے جو ہے وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹے، جس کو یہ کہہ رہا ہے انڈائریکٹلی کہ جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو کوئی حد ہوتی ہے کسی بات کی. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں اس طرح سے نہیں چلنے والی. اچھا رانا صاحب، کیونکہ ہم علی امین گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو سٹیٹمنٹ دکھائی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا باپ بھی ہم پہ ٹیکس نہیں لگا سکتا ہے. بجٹ آنے والا ہے، 12 تاریخ کو بجٹ پیش ہونا ہے، وہ لوگ اپنا بجٹ کے پی کے والے پہلے ہی پیش کر چکے ہیں. ٹیکس لگنے اور بڑھنے کے امکانات ضرور ہیں. ایسی صورتحال میں کے پی کے سی ایم کا یہ موقف کہ کسی کو ٹیکس نہیں لگانے دیں گے، کسی کو ٹیکس نہیں بڑھانے دیں گے، کیسے ڈیل کرے گی وفاقی حکومت اس سے؟ یہ ریاست کے خلاف میں اگر نرم سے نرم لفظ بھی استعمال کروں تو یہ ریاست کی مخالفت ہے. یہ ویجنگ وار اگینسٹ دی اسٹیٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر یعنی یہ جس ٹیکس کی اس نے بات کی ہے، مجھے اس کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے. یہ صرف اس نے ٹیکس کی بات نہیں کی یا ٹیکس ہٹانے یا لگانے کی بات نہیں کی. اس نے باقاعدہ وہاں پہ کے پی کے ایک طبقے کو، ایک خطے کو اس نے ریاست کے خلاف ابھارنے اور ایک ایسا فتنہ اٹھانے کی اس نے کوشش کی ہے. یہ جو آج کی بات ہے، اس کو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ اس نے ایسے ہی وہاں پہ جا کے بڑک لگا دی ہے. یہ یعنی ان چیزوں کو دیکھیں نا، اس دن جب اسے پتا تھا کہ اب یہ پشاور کے واقعے کے اوپر میری پکڑ ہوگی، یہ چلا گیا ہمارے 2 وزراء صاحبان کے پاس. وہ بھی بھول پن میں جناب اس کو ساتھ بٹھا کے تو انہوں نے میٹھی میٹھی باتیں کی. غلط کیا انہوں نے رانا صاحب، اور اس کے بعد پھر دیکھ لیں نتیجہ کیا ہے. رانا صاحب، وزراء نے غلط کیا ملاقات کر کے؟ جی بالکل. یہ اس آدمی نے اس دن پشاور میں جو پیسکو کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر انہوں نے
یعنی دیکھیں نا یہ وہاں پہ جا کے قابض ہو گئے، انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ یعنی ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا. رائٹ. اس کی اس کے بعد اس کا کوئی بنتا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ پریس کانفرنس یا میٹنگ کی جاتی، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا. رائٹ. اچھا رانا صاحب، اب جو ایک اور ملاقات ہو رہی ہے، چلیے تو وزراء اور سی ایم کی ملاقات کی بات ہو رہی ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں سے، اچکزئی صاحب سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، ادھر اسد کیسر صاحب پی ٹی آئی کے رہنما، ان سے بھی ملاقات ہو رہی ہے. کیا حکومت اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، وہ تو آپ کی سائیڈ پر تھے، اب وہ اس سائیڈ پر نظر آ رہے ہیں، کیا ہینڈل کر سکے کہ حکومت کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی مولانا صاحب کے ساتھ حکومت کی بھی چل رہی ہے؟ دیکھیں ان کا یعنی جو مقصد ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ دونوں کی پرواز ہے ایک ہی جہاں میں، شاہی کا جہاں اور کرگس کا جہاں اور. تو معاملہ یہ ہے کہ الفاظ و معنی میں تو تفاوت نہیں ہوتا، لیکن ملا کی اذان میں اور جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ غازی کی اذان میں جو ہے وہ بڑا فرق ہوتا ہے. ایک جمہوری آدمی کا مقصد، ایک آئین پہ یقین رکھنے والے آدمی کا مقصد اور ان کا مقصد، یہ آپس میں ایک نہیں ہو سکتے. مولانا فضل الرحمان اس ملک کی جمہوریت پہ، پارلیمانی ڈیموکریٹک سسٹم پہ اور اس آئین پہ یقین رکھنے والا آدمی ہے. محمود خان اچکزئی جو ہے وہ آئین کو تسلیم کرنے اور آئین کو اپ ہولڈ کرنے والا آدمی ہے. وہ فتنے اور فساد کی طرف جو ہے جانے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن اکٹھے بیٹھے ہیں نا رانا صاحب، ان کا ایک اپنا موقف ہے. نہیں ٹھیک ہے، بے شک اکٹھے بیٹھے ہیں، بے شک اکٹھے بیٹھے ہیں. یعنی جو ہے وہ الفاظ و معنی میں تفاوت بے شک نہیں ہے، لیکن نیت میں اور جو آگے ان کا لاہ عمل ہوگا اس میں آپ دیکھ لیں کہ جب بھی آگے وقت چلے گا وہ بالکل سیاسی قوتوں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، میں اس میں گورنمنٹ اور اپوزیشن کی تفریق نہیں رکھتا، وہ بیٹھنے کو بھی تیار ہوں گے، بات کرنے کو بھی تیار ہوں گے. یہ بھاگ جائیں گے بیچ میں سے. مولانا صاحب کی بات چل رہی ہے رانا صاحب، ان سے علیحدہ ہو جائیں گے. حکومت سے بات چل رہی ہے، حکومت بات چیت کر رہی ہے، مولانا صاحب سے انگیج کیا ہوا ہے پولیٹیکلی یا نہیں؟ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ جب تک ان کا جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب خود اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے تو اس وقت تک یہ بات میری پوزیشن سے تھوڑی اوپر ہے. رانا صاحب میں ہلکا ہلکا ہاں سمجھ لوں یا تردید کروں، میں ہلکا ہلکا لیکن ہاں میں سمجھ لوں، تردید نہیں کرتا، لیکن تصدیق میں نہیں کر سکتا. چلیں آپ کی نا تصدیق کو میں ہلکا ہلکا ہاں سمجھ لوں رانا صاحب. جی ہمارا تو دیکھیں، میرا پارٹی لیڈر جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے، اس نے 21 اکتوبر کو جو ہے وہ بڑا واضح پوری قوم سے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے. جب تک سارے سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے اور بیٹھ کے ڈائیلاگ نہیں کریں گے تو یہ ملک کے بحران کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. رائٹ. اچھا آن ریکارڈ رانا صاحب، ابھی سر جوڑ کر حکومت میں تو ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون بیٹھے ہوئے ہیں، بشمول آبویسلی ایم کیو ایم کے، لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی باقاعدہ طور پر کابینہ کا حصہ بنے گی؟ کیونکہ جولائی کے کچھ چہم گوئیاں چل رہی تھی شہر اقتدار میں کہ جولائی میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی باقاعدہ حکومت کا حصہ بن جائے گی، یعنی کیبنٹ کا حصہ بھی بن جائے گی. کیا ایسا ہو رہا ہے رانا صاحب؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو پیپلز پارٹی نے کرنا ہے اور ان کی جو سینٹرل ایگزیکٹو ہے اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے. تو پارٹیز میں دیکھیں مختلف آراء ہوتی ہیں، لوگوں کے پریشرز بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے میں اب پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کے متعلق تو کوئی جو ہے وہ بات خود سے نہیں کر سکتا، نہ مجھے کرنی چاہیے. لیکن بہرحال ہمیں امید ہے کہ جو فیصلہ انہوں نے پہلے کیا ہے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں گے. رائٹ. اچھا ایک اور چہم گوئی چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ حکومت جانے والی ہے، بہت جلد انتخابات ہو جائیں گے. عمر ایوب صاحب نے بھی کہا ہے مجھے انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی سے ڈاکٹر رمیش بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں چل سکے گی، پورا ٹینیور پورا نہیں کر سکے گی. رانا صاحب، ڈو یو آلسو سی اٹ دس وے؟
دیکھیں میں آپ کو لائٹ موڈ میں یہ بات بتاتا ہوں کہ جب ہم ضیاء الحق کے خلاف جدوجہد کیا کرتے تھے تو ہم نے کبھی اس کو 6 ماہ سے زیادہ ٹائم نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے, بس جی 6 ماہ میں کام ختم ہو جائے گا اور الیکشن ہو کے جو ہے وہ جمہوریت بحال ہو جائے گی. تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا ٹائم لگا تھا. مشرف کو بھی کبھی ہم نے 3 ماہ سے زیادہ نہیں دیے تھے کہ بس جی یہ مارچ ہے جون میں چلا جائے گا. رانا صاحب آپ نے دو ایسی ایگزامپلز دے دی ہیں, آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ, 2 ایسی ایگزامپلز دے دی ہیں جو ایک دہائی تک چلی ہیں تقریباً. آپ لوگ بھی 1 دہائی تک چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو معاملہ یہ نہیں, میں ہمارے معزز اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب, میں ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ اس طرح سے نہیں ہوا کرتا. ہاں یہ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں, بات کریں سیاسی جماعتوں کے ساتھ. یعنی دیکھیں نا, انہوں نے 18 کے الیکشن میں جو ان کا موقف تھا وہی ہمارا تھا نا. رائٹ. اس کے باوجود ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے, وہ بھی بیٹھے, تو انہوں نے الیکشن جو ہے وہ ہمارے کہنے پہ کروا دیا تھا. ہم بھی تو پہلے دن ہی کہہ رہے تھے نا کہ الیکشن کروائیں دوبارہ. انہوں نے کرایا 4.25 سال بعد, یعنی 4.25 سال بعد ان کی حکومت ختم ہوئی. چلو ہمارے ساتھ 3.5 سال کی بات کر لیں. 3.5 سال تک تو حکومت چلے گی. 3.5 سال بعد نہیں, میں ویسے میں رانا صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ ساری کی ساری چیز بڑی سیریسلی لی جا رہی ہے. آپ نے 3.5 سال جو کہا ہے بیٹھ کے بات کریں, 3.5 سال پہ ملک کو سیدھا کر لیں اور یہ معاشی جو صورتحال ہے یہ بہتر ہو جائے, تو ہمیں کوئی اس میں جو ہے وہ حکومت میں رہنے یا حکومت کرنے والی کوئی ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے. بات ملک کی ہے. اگر یہ ملک اس بحران سے نکل آئے تو اس کے بعد جو ہے وہ مل کے سارے جو ہے وہ اسٹرگل کریں, اس کے بعد کر لیں چاہے اس کے بعد. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ رانا صاحب. اسی امپورٹنٹ پوائنٹ پہ اس سیگمنٹ کو اختتام پذیر کرتے ہیں. دیر ور لاٹ آف ادر تھنگس ٹو آسک ایز ویل بٹ ویل لیو دیٹ فار انادر ڈے. رانا ثناء اللہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد بجٹ آ رہا ہے اور بجٹ میں کیا امکانات ہیں اور کیا خدشات ہیں, دونوں پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ملک کا بجٹ آنے والا ہے اور اس بجٹ میں آبویسلی بہت ساری اچھی خبریں اور بہت ساری بری خبریں, اسپیشلی جو بری خبریں ٹیکس کے بڑھنے کے حوالے سے ہیں وہ آنے والی ہیں. اور یقیناً اس بار کا بجٹ ویسا ہوگا جیسا IMF چاہے گا, تو حکومت کا کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہے. زیادہ شرائط ساری IMF کی پوری کرنی ہی ہوں گی. شبر زیدی صاحب سے بات کریں گے, سابق چیئرمین FBR ہیں, ویل نون اکانومسٹ ایز ویل. شبر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. شبر صاحب کیا توقع لگائیں اس بجٹ سے یا نہ ہی لگائیں توقع اس بار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی جو معاشی حالات ہے اس میں اگر اس بجٹ میں ٹیکس کا کلیکشن 12,900 بلین رکھا گیا ٹارگٹ اور جو آج 9,400 ہے, تو پاکستان میں کاروبار کی گروتھ بہت سخت متاثر ہوگی. اور یہ بالکل میرے حساب سے صحیح نسخہ نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ IMF 12,900 سے کم پر ایگری نہیں کرے گا تو ہم میکرو اکنامک پوزیشن میں بہت بری شکل میں پھنس چکے ہیں کہ 12,900 بلین کلیکٹ کرنے کے لیے ہم ٹیکسز کو میں یہ نہیں کہتا لگائیں گے, مگر جہاں ناجائز لگے ہوئے ہیں انہیں کم نہیں کر سکیں گے اور ہم گروتھ کو روکیں گے. تو یہ ایک میکرو اکنامک پوزیشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب گروتھ نہیں ہوگی تو ایمپلائمنٹ اور پاکستان کی جو یوتھ کا پرابلم ہے وہ بڑھ جائے گا, اور کوئی جو ناجائز ٹیکس اس وقت لگے ہوئے ہیں جیسے 18% کا GST ہے تقریباً ہر چیز پر, سپر ٹیکس لگا ہوا ہے, اور یہ اس طرح کے ٹیکسز جو کہ ناجائز ہیں وہ ہم ختم نہیں کر سکیں گے تو عوام کی مشکلات میں کمی ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو کنکلوژن یہ ہے میرا کہ آپ بجٹ کو گزار لیں اور بس یہی ہماری قسمت میں ہے
کیونکہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو اندرونی طور پر صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی، اور گورنمنٹ جو ہے جو آج گورنمنٹ ہے اور پچھلی گورنمنٹیں بھی، وہ بغیر کسی پلان کے صرف میڈیا کی ہیڈنگز پر یا ایم او یوز پر کھیل رہی ہیں. اس طرح ملک نہیں چل سکتے. یہ بہت سیریس مسئلہ ہے اور ہمیں اس چیز پر بہت غور و خوض کرنا پڑے گا. تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کے بیٹھنا پڑے گا اگر پاکستان کو شہباز صاحب مل کر بیٹھنے والی بات ذرا مشکل لگ رہی ہے. سوری ہم کریں گے شارٹ، لیکن سارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کا مل کر بیٹھنا تو مشکل نظر آ رہا ہے. اینڈ یو نو وائی. جس حکومت میں آپ چیئرمین ایف بی آر تھے وہ جماعت بیٹھنے کو تیار نہیں ہے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ. تو اس ٹائم پر وہ یونینمٹی کہ اکانومی کو کیسے چلانا ہے وہ تو نہیں ہمیں ملنے والی. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ہماری اب یہ قسمت ایسی ہے، بجٹ گزار لیں اس کے بعد دیکھیں گے. لیکن بجٹ میں انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ ایک بار پھر جی ایس ٹی کے بڑھنے کی بات آ رہی ہے. ہمارے ہاں انڈائریکٹ ٹیکسز جو لگتے ہیں وہ ایک عام غریب آدمی پر بھی اتنے ہی لگتے ہیں، امیر آدمی پر بھی اتنے ہی لگتے ہیں. جی ایس ٹی تو سب کے لیے برابر ہی ہوگا، جتنی چیز خریدیں گے اس کے حساب سے دیں گے. یہاں ایگریکلچر سیکٹر ہے، یہاں پراپرٹی سیکٹر ہے، ان کی طرف ہمارا دھیان اس طرح جاتا نہیں ہے. ریٹیلرز کی الگ کارٹلائزیشن ہے، وہاں سے ہم ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. شبر صاحب ول بھی تو ہونی چاہیے نا، صرف قسمت کے اوپر تو نہیں ڈال سکتے ساری چیزیں. دیکھیں، ریٹیلر کے بارے میں میری پوزیشن کو آپ سے زیادہ، میری پوزیشن پورے پاکستان پہ واضح ہے کہ میں نے ریٹیلر کے سامنے کیا پوزیشن لی تھی اور میرا اس کے بارے میں کیا ویو ہے. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریٹیلر، ریئل اسٹیٹ اور ایگریکلچر کو اگر ہم آج پوری طرح ٹیکس بھی کر دیں تو بھی اس سے ہم 1,000-1,500 سے بلین سے زیادہ نہیں کلیکٹ کر سکیں گے. یہ بھی ہمیں لال بتی دکھائی جاتی ہے. جو آپ نے 3 نام لیے کہ یہ ان کو ٹیکس نہیں کرتے اس لیے ٹیکس کا پرابلم ہے. یہ پرابلم ٹیکس کا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں جو اگر 100 بیٹریاں بناتی ہیں تو 50 بیٹریاں دکھاتی ہیں. ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس لگانے کی کوشش کی، وہ آج 5 سال کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیل ہو گیا. تو بات اس سے بہت زیادہ ہے. جو آپ کی بات نہیں کر رہا، جو ایک جرنل میں ہزاروں انٹرویو دیتا ہوں، وہ صرف یہی بات ہوتی ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس، ریٹیلر اور ریئل اسٹیٹ یہ لال بتی ہے جس میں پاکستان کو لگایا جاتا ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ پاکستان میں انڈسٹریل کلیکشن کتنے ہیں اور سیل ٹیکس رجسٹر کتنے ہیں. تو یہ بات آپ کم از کم میرے سے نہیں کریں اور یہ جا کر دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت کی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. بات تو شبر صاحب میں نے آپ سے ہی کرنی ہے بیکاز آئی نیڈ ٹو ہیو آنسر جو کہ عوام پوچھ رہی ہے. بہرحال آپ نے فرمایا کہ جو باقاعدہ میں بتاتا ہوں نا، آپ کو آسان رستہ بتاتا ہوں. آپ اتنی راکٹ سائنس پہ کیوں جا رہی ہے؟ 30 لاکھ انڈسٹریل کنیکشن ہے پاکستان میں. انڈسٹریل کنیکشن ہے 30 لاکھ اور سیل ٹیکس میں رجسٹر 1 لاکھ آدمی ہیں. میں نے جان نکال دی کہ مجھے 29 لاکھ بندوں کا نام دیں. آپ کل 29 لاکھ بندوں کا نام دے دیں، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم اتنی راکٹ سائنس کیوں بات کر رہے ہیں؟ اچھا، ہم نے آنکھوں پہ پٹی تو نہیں باندھی ہوئی نا شبر صاحب؟ ہمیں نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دس از دا جاب آف دا گورنمنٹ کہ دیکھے کہ کون ٹیکس دے رہا ہے اور کون ٹیکس نہیں دے رہا. کیا اتنا ہی مشکل ہے؟ آپ نے سسٹم انسائیڈ آؤٹ دیکھا ہے نا. اینی گورنمنٹ کون سی گورنمنٹ کی بات کرتی ہو بی؟ ایک گورنمنٹ ہے ایف بی آر اور ایک گورنمنٹ ہے بجلی کی کمپنی. جب میں چیئرمین ایف بی آر تھا میرے ساتھ فوج بھی تھی، میرے ساتھ عمران خان بھی تھے. میں نے بجلی کی کمپنیوں سے کہا کہ مجھے اپنے کنزیومر دے دیں کہ میں دیکھوں وہ ٹیکس میں ہے یا نہیں ہے. انہوں نے نہیں دیا، ختم ہو گئی بات. اتنے اور مجھے کہا گیا کہ آپ اس کو پرسو نہیں کریں. چلے میں تو 4 سال پہلے آ گیا تھا نا. آپ بتاتے نا، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ سب کچھ چھوڑ دینا، اتنی لمبی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جا کر بجلیوں کی کمپنی سے پوچھیں کہ جن لوگوں نے 30 لاکھ تمہیں کنیکشن دیے ہوئے ہیں تم نے ان سے این ٹی ایل لیا ہوا ہے. سمپل بات کر رہا ہوں نا میں. اچھا، میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں بول رہا نا. ویری کوئک کوسچن شبر صاحب،
کیا لوگ رجسٹرڈ ٹیکس پیئر بننے سے گھبراتے ہیں کہ اگر ہم ٹیکس فائلر بن گئے تو پھر تو ہمارے لیے اور مسئلے ہو جائیں گے؟ یہاں نان فائلر زیادہ سکون ہے، فائلر زیادہ؟ یہ ایشو نہیں ہے، یہ بھی آپ لال بتی کے پیچھے لگا رہی ہیں۔ ایشو یہ نہیں ہے، سن لو میری بات، سن لو نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی جو انڈسٹریل کنزیومر ہے بجلی کا اور گیس کا، اس کو انکم ٹیکس میں رجسٹر ہونا چاہیے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بجلی کی کمپنیوں نے اس کو بجلی کیوں دے رہے ہیں؟ آج شہباز شریف صاحب حکم دے دیں کہ کل سے ان لوگوں کو بجلی نہیں ملے گی جو ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہیں، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا جس ٹائم پر آپ ایف بی آر کو دیکھ رہے تھے یہ پاسبلٹی بھی تھی؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، میری جا کے فائلیں نکالے نا، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں۔ میں نے 15 خط لکھے، عمران خان کے پاس گیا، عمر ایوب کے پاس گیا، فوجیوں کے پاس گیا کہ خدا کا واسطہ ہے یہ رستہ ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ نہیں چل رہے، میں ڈپریشن کا شکار ہو کے گھر آ گیا۔ میں کیوں میں اسلام آباد کی بینیفٹ استعمال کرتا، میں گھر آ کے بیٹھ گیا۔ مگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میری ذات کو نکال دے۔ میں نے آپ کو ایک بڑی مختصر سی بات کی ہے، اس پہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا۔ گاٹ یور پوائنٹ۔ حل ہے، ول ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ شبر زیدی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ پروگرام ابھی بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی باقاعدہ۔ ابھی تو ہم میکرو اکنامکس کی بات کر رہے تھے، مائکرو اکنامکس ذرا چھوٹے سطح کے اوپر آتے ہیں، عام آدمی کی سطح پر آتے ہیں۔ ایک شخص گزارا کیسے کرتا ہے میں باقاعدہ دکھاؤں گی آپ کو۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ کیسے گزارا کرتا ہے۔ بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین، ہم عموماً بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کس سمت میں جا رہی ہے، پاکستان کی معیشت کو کون سی حکومت سنبھالا دے گی اور کس حکومت نے پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ لیکن ہم ایک بارے میں بات نہیں کرتے اور وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بات کرنا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کیونکہ ہم نے آفیشلی 32,000 روپے منیمم ویج رکھ دی ہے پاکستانیوں کی، کہ ہر پاکستانی کا حق بنتا ہے کہ اس کو جو تنخواہ دی جائے وہ 32,000 روپے دی جائے۔ لیکن میں اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ گھروں میں کام کر رہے ہیں اور ان کو 32,000 روپے دیے جاتے ہوں، یا وہ 24 آورز کے لیے کسی کے گھر میں رہتے ہوں اور ان کو 32,000 روپے کی منیمم ویج دی جاتی ہو۔ اس کا جواب یقیناً یہ ہوگا کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے ملازمین کو باقاعدہ طور پر 32,000 روپے دے رہے ہوں گے۔ لیکن فرض کیجئے کہ کوئی 32,000 روپے کماتا ہے، منیمم ویج کماتا ہے، اس منیمم ویج کے اندر کیا گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ میں پروگرام سے پہلے 32,000 روپے میں بجٹ بنانے کی کوشش کر رہی تھی اور میرے سے ایک بڑے کنبے کا بجٹ تو بالکل بھی نہیں بنایا جا رہا تھا۔ میں اور میری ٹیم بڑی کوشش کر کے ہم نے 3 افراد کے جو کنبا ہے اس کا بجٹ بنایا، جس کے اندر ایک میاں، ایک بیوی اور ایک بچہ ہے۔ دیٹ از اٹ، اس کے علاوہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ 32,000 روپے میرے پاس پڑے ناظرین، اور یہ یاد رکھیے گا کہ 6 کروڑ کے قریب پاکستانی ایسے ہیں جو کہ منیمم ویج سے بھی کم، یعنی خط غربت سے نیچے رہتے ہیں۔ اب مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے، میں شاید اندازہ اس کرب کا کر بھی نہیں سکتی کہ وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے۔ اور آنیسٹلی اس ٹائم پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ میں 32,000 روپے میں منیمم ویج کے اندر جو کئی پاکستانی اس سے کم کما رہے ہیں یا اتنے کما رہے ہیں، اس کے اندر گزارا کیسے کرتے ہوں گے۔ میرے پاس اس ٹائم پر جو بجٹ ہے، جو بجٹ بنایا میں نے، اس کے اندر گھر کا کرایہ میں نے لگایا ہے 1 کمرہ، 1 کچن اور 1 باتھ روم۔ شاید صحن ہو، شاید بالکنی ہو، شاید نہ ہو، 12,000 روپے یہیں کے یہیں 32,000 روپے میں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد راشن آتا ہے، راشن کے اندر آٹا 2,400 روپے ہر مہینے کا لگے گا اور چاول تقریباً 2,100 روپے ہر مہینے کے لگیں گے۔ اس کے اندر گوشت بالکل ایڈڈ نہیں ہے، اس کے اندر 2-3 دالیں ہیں جو کہ ان اٹ سیلف جو ہے وہ چنے کی دال آج کل 274 روپے پہ پہنچی ہوئی ہے، مونگ کی دال 306 روپے پہ پہنچی ہوئی ہے، مسور کی دال 312 روپے پہ ہے۔ یہ 3 دالیں اور کچھ سبزیاں ملا کر گھر کا راشن کم کر کے، صرف چینی اور مسالوں میں صرف نمک، مرچ اور ہلدی ڈال کر کم کر کے بھی ہم 15,000 روپے تک لے کر آ سکیں 3 لوگوں کے لیے۔ اس سے کم جا نہیں رہا راشن۔ 12,000 اور 15,000 سائڈ پر ہو گئے، 12,000 اور 15,000 کو ملائیے تو 27,000 آپ کے یہیں چلے گئے۔ 32,000 کمانے والے کے پاس اب رہ گئے ہیں صرف 5,000 روپے۔ اب ان 5,000 روپوں کے اندر اس نے بجلی کا بل دینا ہے، جو کہ اگر ہم بہت کم کر لیں تو 2,000 لگائیں گے، اصل میں 2,500 لگایا میں نے۔ لیکن چلیے میں کہتی ہوں کہ وہ گزارا کر لیتے ہیں، دن کے اندر بجلی ایک پنکھا بھی نہیں چلاتے، تب بھی 2,000 روپے سائڈ پہ کر لیے۔ گیس کا بل ان اٹ سیلف 600 روپے آئے گا،
600 रुपए साइड पे करने से पहले एक तालीम देनी है, उसने अपने बच्चे को जो कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर उसको भेजेगा 2000 रुपए उसके सेपरेट कर लें, उसकी कॉपियां पेंसिल आनी है, वो शायद इसमें पूरी भी ना आ सके। मेडिकल इमरजेंसी अगर आपके घर पे आ गई है, 32,000 रुपए आप कमाते हैं, तो आप अस्पताल नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि अभी मैंने जैसा कहा गैस का बिल साइड पे कर दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरे घर पर अगर मेरा बच्चा 32,000 रुपए कमाने के टाइम पर बीमार हो जाए तो मैं उसे दवा नहीं दे सकती, मेरे पास इतनी सकत नहीं होगी कि मैं उसे उठाकर अस्पताल तक लेकर जाऊं और डॉक्टर की फी पे कर सकूं। अगर तो आपका कोई और खर्चा आ जाता है, कपड़े बनाने का, जूते बनाने का तो आप भूल जाइए, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने का, उनकी हसरतें पूरी करने का आप भूल जाइए। और ये बेबसी जो अभी मैं महसूस कर रही हूं, ये हर वो शख्स जो 32,000 रुपए कमाता है वो महसूस करता है। ये कम अज कम भी ये सारे बेसिक खर्चे पूरे करके 42,100 रुपए का बजट बन रहा है। 42,000 का मतलब ये है कि हर वो शख्स जो 32,000 रुपए कमाता है वो हर महीने 10,100 रुपए का मकरूज हो जाता है। हमने सड़क पर लोगों से पूछने की कोशिश की कि आखिर उनके क्या एहसासात हैं, महीने के आखिर पे क्या उन पे कर्जा चढ़ जाता है या अपनी तनख्वाह में गुजारा हो जाता है। तो सुने जरा उन्होंने क्या कहा। महीने का जो है रोजाना अगर सुबह से शाम तक मेहनत करें तो 1200-1000 रुपए की हमारी बचत है और बहुत मुश्किल से जो है गुजारा हो रहा है। वो भी मेरे पे जो है ना, अगर 30,000 रुपया कमाते हैं तो 30,000 रुपया हम लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल ज्यादा आ रहे हैं, महंगाई बहुत ही ज्यादा है। बिल सबसे ज्यादा तो बिल मार देते हैं ना, और रेंट मार देता है बहुत ज्यादा, पेट्रोल मार देता है। और ग्रोसरी करने जाएं तो उधर बुरा हाल है। 25,000 में हमारा ना घर का पूरे मंथ का आ जाता था पूरी ग्रोसरी, और अब हमारा 40, 45, 50 तक पहुंच जाता है। हम जो है एक दिहाड़ी लगाते हैं और शाम को हमारी रोटी नहीं होती है। हमारे बच्चे जो ज़कात खैरात का इंतजार करते हैं कोई दे और हम कपड़े लें, एक दिन भी अगर हम ना दिहाड़ी लगाए ना तो हमारा गुजारा मुश्किल हो जाता है। यही है कि बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है, मतलब गुजारा बड़ा मुश्किल से होता है। आम बंदा वो भी इस टाइम तकरीबन कम से कम 30, 40, 50,000 रुपए कर्जादार है। कोई 20,000 तनख्वाह लेता है, उसका 20,000 बिल आ जाता है, वो कौन से देगा, कर्ज ही लेगा ना। बड़ा मुश्किल बच्चों का गुजारा चल रहा है, मगर ये महंगाई जो है ना, ये इंसान का कमर जो है ना वो तोड़ रही है। बिजली के बिल देख लो तो गुजारा बहुत मुश्किल होता है। बिजली के बिल अभी देखे ना, पेट्रोल सस्ता किया तो बिजली के बिल और महंगे काटती है, इससे गुजारा नहीं होता है। नहीं होता, गुजारा नहीं होता भाई। महंगाई इतनी है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है लोगों को। एक टाइम का खाते, एक टाइम का तो पता ही नहीं होता। 1000 कमा लूंगा, 800 कमा लूंगा, घर का खर्चा 1200 रुपए मेरे भाई। बिजली का बिल तो ऐसे है जैसे अजाब है। 22,000 रुपए तनख्वाह है मेरी। कभी किसी से उधार देना पड़ जाता, कभी किसी से। महंगाई ने सत्यानाश किया हर तरफ से। अखराजात ज्यादा है और आमदन कम है मेरे भाई। किसी सूरत भी जो है ना मामला पूरे नहीं हो पाते, कोई पुरसाने हाल नहीं है, पूछने वाला नहीं है ये गरीब जी कैसे रहा है। बिल पूरे करते हैं तो खाने को पूरा नहीं, खाने को जाएं तो बिल पूरे नहीं। जो हमारी सैलरी है वो तकरीबन पहले 20 दिनों में खत्म हो जाती है, आखिरी जो 10 दिन है वो हम कभी मांग के गुजारा करते हैं और क्रेडिट कार्ड से गुजारा करते हैं। नहीं, ये उधार लेते हैं, इसमें नहीं गुजारा नहीं होता। गैस का बिल कितने डबल आ रहे हैं, बिजली के आ रहे हैं, और महंगाई इतनी हुई है कि जिसका हिसाब नहीं है। गरीब आदमी के लिए बस एक अल्लाह निजाम चला रहा है, बाकी तो कुछ रहा नहीं है। आप यकीन कर ले कि घर का जो सीधा साधा खर्चा है हमारी बहुत मुश्किल से पूरा होता है। महीने के आखिर में आ जाता है तो हम ये सोचते हैं कि यार अल्लाह खैर करे, गैस का कितना बिल आएंगे, बिजली का बिल कितना आएंगे। यकीन कर ले मेरे बच्चे हैं और उसके तालीम का जो खर्चा मैं उससे नहीं पूरा कर सकता। नहीं मेरा भाई, हमारा कहाँ गुजारा होने, हम सारा दिन तो भीख मांगती हैं, तो हम उधार लेती हैं, जो रोज का कमाती हैं बस रोटी गुजारा कर लेती हैं अपना। उधार वगैरह पकड़ना पड़ता है कभी कभी, मतलब हो जाता है ऐसा कभी कभी। हमें पता है हमें कैसे खर्च चला रहे हैं घर का या कैसे निजाम चला रहे हैं, ये तो हमें पता है। महीने के आखिर पे उधार वगैरह लेके ही गुजारा करना पड़ता है। तनख्वाह के लिहाज से, महंगाई के लिहाज से कुछ गुजारा नहीं चल रहा। ये दर्द हर शख्स सड़क पर लिए फिर रहा है कि घर का गुजारा नहीं हो रहा है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। मैंने आपको 32,000 रुपए का बजट करके बता दिया। यहां लोग 15-15 हजार रुपए के अंदर मजबूर हैं अपने बच्चों को फाका कशी कराने में। अब जो इख्तदार में हैं या जो इख्तदार में थे या जो इख्तदार में आएंगे, वो ये दर्द इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इस 32,000 रुपए के अंदर उन्हें कभी अपने महीने का खर्च नहीं चलाना पड़ेगा। आज इस टाइम पर शहबाज शरीफ साहब के शायद एक कपड़े 32,000 रुपए में आए,
عمران خان صاحب کے 6 مہینے کا جو بل بتایا جا رہا ہے جیل کے اندر وہ لاکھوں کے اندر ہے، اور ہم ایک عام شہری کی بات کریں تو وہ 32,000 روپے کے اندر مہینہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ میں اس کی بات کر رہی ہوں جو 32,000 روپے کما سک رہا ہے. گھر کے جتنے مرضی افراد کما لیں پھر بھی کم ہے. اب صورتحال آپ کے سامنے ہے. میری یہ دعا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پاکستانیوں پر رحم بھی کرے، پاکستان کی معاشی حالت صحیح کرے، اور پاکستان کی معاشی حالت کی بہتری کا نتیجہ ایک عام آدمی تک بھی پہنچے. اور میری التجا بھی ہے شو ختم کرنے سے پہلے کہ جو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں سفید پوش لوگ دیکھیں. وہ لوگ دیکھیں جن کی نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں، جن کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو پاتا، جن کے بچے کئی دنوں سے فاقہ کشی پہ مجبور ہوئے بیٹھے ہیں. میری التجا ہے تمام پاکستانیوں سے بھی کہ اس وقت ہر اس شخص کو جس کو آپ سڑک پر دیکھ کر کچھ بھی سوچ رہے ہیں، یہ ضرور سوچ لیجئے گا وہ گھر سے کس قسم کے پرابلمز کے کو لے کر، اپنے کندھے کے اوپر کس قسم کے بوجھ کو لے کر باہر نکلا. اسی التجا کے ساتھ، اسی گزارش کے ساتھ میں اپنا پروگرام اختتام کی طرف لے کر آؤں گی. انیکا نثار کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.